کراچی کی بہت سخت ترین گرمی کی ایک دوپہر کا یہ قصہ ہے۔ میں اس روز آفس سے ذرا جلدی اٹھ گئی اور تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا، لیکن گرمی اتنی شدید تھی اور لو چل رہی تھی کہ بس مت پوچھے۔ اچھا، یہ وہ زمانہ تھا جب بہت زیادہ گرمی کا سیزن تو تھا ہی خیر وہ، لیکن ہیٹ اسٹروک کے بڑے واقعات ہو رہے تھے اور بڑی علالتیں ہوئیں اور لوگوں کی بعض لوگ بیچارے جاں بحق بھی ہو گئے، تو کافی خطرہ تھا اس طرح کا لوگوں کے لیے اور سب لوگ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میں بڑی بھاگم بھاگ جلدی سے گھر آئی تو پتہ ہی چلا کہ لائٹ نہیں، کراچی والوں کا مشہور پرابلم، لائٹ نہیں ہے اور شدید جو باہر کی گرمی تھی اور لو تھی وہ گھر میں بھی تھی بہت زیادہ۔ اور جب میں اپنے کمرے میں گئی تو وہاں جو میٹرس ہم نے ایک فرش پہ ڈالا ہوا تھا فوم کا، اس کے اوپر جا کر تقریباً گر گئی اور سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی اسپیچ لیس ہو گئی میں، اتنی اس میں گرمی تھی۔ اسی وقت فوراً اسی دوران میں میری بیٹی بھی آئی، وہ بھی اسی طرح بکھلائی ہوئی باہر سے، اور میرا چھوٹا بیٹا، ہم تینوں ایٹ اے ٹائم گھر میں داخل ہوئے اور ہم تینوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور گرمی کی جو شدت تھی اس سے ہم بے حال تھے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اتفاقاً کوئی پلان نہیں تھا ہمارا اور نہ ہم نے کوئی آپس میں بات چیت کی، بس میں جیسے ہی بستر پہ گری تو میں نے آنکھیں بند کر کے اور بڑے عجیب انداز سے، مطلب بڑے یقین کے ساتھ اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ اے سی اتنا سلو کیوں چل رہا ہے آخر؟ اچھا، مزے کی بات کہ کمرے میں اے سی نہیں تھا، اے سی کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یہ اے سی اتنا سلو کیوں چل رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں پتہ نہیں، وہ بھی ایک طرف گر گئی۔ میں نے کہا ریموٹ اٹھاؤ، خیالی طور پہ یوں ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا یہ پکڑے، میں نے پکڑا، میں نے یوں کیا اور اس طرح سے ایکشن دیا جیسے میں اس کو اسپیڈ تیز کر رہی، تو پھر بلکہ میں نے اپنے بیٹے کو دیا، چھوٹے کو، میں نے کہا یہ پکڑو بھائی، اس کی اسپیڈ تیز کرو، فل پہ کر دو۔ اس نے کہا اچھا، اس نے بھی اس کو شریک ہو گیا وہ اس ڈرامے میں، کہنے لگا اچھا جی۔ میں نے کہا کر دیا؟ اس نے کہا ہاں بس۔ اب تھوڑی دیر تک ہم خاموش رہے، پھر میں نے کہا کتنی زبردست کولنگ ہو رہی ہے، تو بیٹی نے بھی کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا زبردست مزہ آ رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، اور میں نے کہا ہائے کتنا پیارا لگ رہا ہے، ٹھنڈا، کولنگ ایسی شاندار، پورا کمرہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور یہ کہتے کہتے، اور وہ میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں دونوں کہ ہاں واقعی بہت زیادہ۔ میں نے کہا چل ہو گیا بھائی، کمرہ تو پورا زبردست ہو گیا۔ اب یہ کہتے کہتے ہم لوگ سو گئے، اور آپ یقین کیجئے کہ بالکل ہم نے واضح طور پر یہ فیل کیا کہ ہمیں جو گرمی کی بہت شدید وہ ایک لہر سی تھی جو اندر سے گھبراہٹ اور ایک بوکھلاہٹ ہمیں مبتلا کر رہی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر آہستہ آہستہ پہلے ہم کول ڈاؤن ہوئے اور اس کے بعد مجھے سچ مچ یہ لگنے لگا کہ کمرہ ٹھنڈا ہو گیا۔ خیر اچھا، چونکہ سوئچ وغیرہ شاید آن تھی اور پھر لائٹ آئی ہوگی تو پنکھا چل گیا، بہرحال ہم سو گئے۔ گرمیوں کی دوپہر اور تھکن، خوب سوئے، سو کے اٹھے، شام کا وقت چائے وائے پی۔ شام جب ڈھل رہی تھی تو میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ آفس سے آیا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا ایئر کنڈیشنر کا ڈبہ، اور ہیں ہم لوگ تو ہکا بکا، ہم نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا بس بہت گرمی پڑ رہی ہے امی، تو میں نے سوچا کہ یہ بس اٹھا لوں، 2-3 دن سے جو پلان کر رہا تھا میں اندر ہی اندر، تو آج وہ بس میں نے اٹھا لیا شاپ سے اور آپ کے لیے لے کے آیا۔ آپ یقین کیجئے کہ ڈیٹ نہیں چینج ہوئی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ کوئی ہم نے اس میں بہت زیادہ اپنی ایفرٹ نہیں ڈالی تھی، بہت زیادہ اس میں یہ کہ پلان کیا تھا کہ ہم پہلے سے یہ بولیں گے، یہ کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب الفاظ جو ہیں، جو پچھلی ویڈیو تھی میری اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، جس میں میں نے بتایا تھا کہ مہنگائی کے لیے ایفرمیشن، حالانکہ اس میں ایفرمیشن تو میں نے کوئی خاص نہیں بتائی، اس کی نوبت ہی نہیں آئی، اور اتنی ساری باتیں ہو گئی ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ شکوہ کرتے ہیں۔
وہ اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ الفاظ کیا طاقت رکھتے ہیں، کتنی پاور ہوتی ہے ان کی، کتنی ان کے اندر زندگی کو بدل دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. الفاظ، ورڈز، شبد جو بھی آپ کہیں، وہ آپ کی لائف کو یہاں سے وہاں کر سکتے ہیں اور وہاں سے وہاں کر سکتے ہیں، جو چاہیں آپ. یعنی اگر وہ نیگیٹو الفاظ ہیں تو آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی لازمی آئے گی، اگر وہ پازیٹیو الفاظ ہیں تو پازیٹیوٹی آئے گی. تو ایفرمیشن، اچھا جب ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور بہت سارے کمنٹس آئے تو اس میں ایک خاتون نے مجھے کہا کہ واٹ از ایفرمیشن، اور بہت سارے لوگوں نے ویسے بھی پوچھا کہ آپ بہت زیادہ اس لفظ کو استعمال کرتی ہیں، ایفرمیشن کیا ہوتی ہے. تو آج میں نے یہ ویڈیو بنانے کا جو فیصلہ کیا وہ اسی وجہ سے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ ایفرمیشن کیا ہوتی ہے. دیکھیے، الفاظ کی طاقت اور الفاظ کی جو تاثیر ہے وہ آپ سب کے مشاہدے میں ہے. کوئی نئی بات میں نہیں بتا رہی ہوں، بچپن سے لے کے آج تک ہم نے دیکھا ہے. کوئی برا کہے، کوئی گالی دے، خدا نہ خواستہ اوئے کہہ کے پکارے آپ کو، کسی کو کچھ خراب ناموں سے، کسی کو گنجا کہیں آپ، کسی کو موٹا کہیں، کسی کو کالا کہیں، اس کو برا لگتا ہے. اور وہی الفاظ خوبصورت ہوں، کوئی بچہ ہو اس کو کہیں پیارے بچے، پیارے بیٹے، یا کوئی اچھا لفظ یا پری کہتے ہیں یا بیٹی آپ کام کرتے ہیں، یعنی وہ سافٹ اور خوبصورت اور اچھے الفاظ ہوں تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے. جانوروں پہ بھی ہوتا ہے، انسانوں پہ بھی ہوتا ہے، بچوں پہ، بڑوں پہ. تو کیوں ہوتا ہے؟ گالی بری کیوں لگتی ہے؟ تن بدن میں جو آگ لگ جاتی، وہ آگ آتی کہاں سے؟ وہ اس لفظ کی تاثیر ہوتی ہے. یا جو پیار بھرے لفظ ہوتے ہیں، جب کوئی آپ سے اظہار محبت کرتا ہے کیوں اچھا لگتا ہے؟ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو کیوں اچھا لگتا ہے؟ الفاظ ہی تو ہے نا. الفاظ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہیں. تو نیگیٹو الفاظ کہنے کی جو ہماری ایک بچپن سے عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، اور ان کو ان کے گھر کا شاید ماحول ایسا ہوتا ہے یا ان کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا ہے، سمجھایا نہیں ہوتا ہے. تو جیسے کہ اب پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کسی سے پوچھیں اور بھائی کیا چل رہا ہے، ارے بھائی کیا چلے گا، وہی مصیبت، وہی صبح شام، وہی رونے. اچھا طبیعت کیسی؟ ارے بس دن کاٹ رہے ہیں بھیا، بڑے برے حالات. یا ہم تو غریب لوگ ہیں، ہماری کیا، بس تم سناؤ، اپنی بتاؤ، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں. اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو ایک خاص کیفیت میں لے جاتے ہیں، اور بعض لوگ ساری زندگی اسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ جی وہ عجیب عجیب الفاظ بولتے ہیں. اور بعض جو آپ ان سے پوچھے کیا حال ہے، وہ کہے گا ایک دم مزیدار بھائی، مست چل رہا ہے سب کچھ، او زبردست. اچھا کیا ہو رہا ہے؟ وہ کام ہو رہا ہے یار، زبردست مزہ آ رہا ہے، کام میں بھی مزہ آ رہا ہے. بالکل کام میں مزہ آتا ہے، اور بعض مزے میں بھی بے مزہ ہوتے ہیں. بس جی ایسے ہی فلم دیکھنے آئے تھے ہاں سوچا آج کھانا کھانے جائیں، بس ایسے ہی تھا، آج کچھ اچھا ملتا ہی نہیں اب شہر میں. تو اس کا تعلق آپ کی زندگی کی ریئلٹی سے نہیں ہوتا، سمجھے جناب، سچائی سے نہیں ہوتا. سچائی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ الفاظ بول کر، اچھے الفاظ بول کے اپنی ریئلٹی کو چینج کر سکتے ہیں، اور برے الفاظ بول کے اپنی ریئلٹی کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری باتیں ایک ساتھ میں میرے دماغ میں آتی ہیں جیسے کیمرہ آن ہوتا ہے. ایک بہت مشہور واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، شاید کہ آپ نے سنا ہو. دو بچے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، 8-9 سال کا بچہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک دوست ہوتا ہے جو 11 سال کا ہوتا ہے. اور وہ دونوں جو ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں، اور ایک دن وہ کھیلتے کھیلتے دوپہر کے ٹائم بہت سنسان جنگل کے کسی ایک ویران علاقے میں چلے جاتے ہیں. وہاں ایک کنواں ہوتا ہے، خشک کنواں، اس میں وہ بچہ جو 11 سال والا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. اب جو 9 سال والا بچہ ہے وہ باہر ہے، اور وہ ہیلپ کے لیے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ اندر والا بھی چلا رہا ہے، یہ باہر والا بھی چلا رہا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں آتا. آخر بڑی مصیبت سے، بہت مشکل سے، کیسے کیسے کر کے اس چھوٹے بچے نے، 9 سال کے بچے نے، اس 11 سال والے بچے کو نکال لیا. اور دونوں پھر گاؤں آئے، واپس آئے اپنے گھر، اپنے محلے میں. تو دونوں کے ماں باپ جو ہے نا وہ تیار بیٹھے تھے ان کی پٹائی کرنے کے لیے، اور دونوں نے یہی کہا کہ تم لوگ کہاں بھاگ گئے تھے. اب وہ کہیں کہ یہ کنویں میں گر گیا تھا اور میں اس کو نکال رہا تھا. تو کوئی یقین نہ کرے، وہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کنویں میں وہ گر گیا، اتنا بڑا لڑکا جو ہائٹ میں بھی بڑا، جو عمر میں بھی بڑا، جو ویٹ میں بھی زیادہ ہوگا، اور تم اس سے چھوٹے
تو تم نے نکالا کیسے؟ کنویں میں سے نکالنا تو ویسے بھی بڑا مشکل کام ہے، آسان کام تو نہیں ہے. اب وہ قسمیں کھائے اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے اس نے نکالا. وہ کہتے تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ عقلی طور پر یہ بات ممکن ہی نہیں. تو سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور وہاں پر ایک کوئی سیانے بڑے عمر کے کوئی صاحب تھے، ان کو بھی بلایا گیا، بڑے میاں کو. اس ایک بڑے میاں نے کہا کہ ہاں یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ کر سکتا ہے ایسا. سب نے حیرت سے دیکھا ان کو کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ اتنا سا بچہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے. اس نے کہا، اس بڑے میاں نے کہا کہ اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس بچے نے ایسا کر لیا ہوگا کیونکہ وہ سنسان علاقہ تھا، اکیلا ویران جگہ تھی، وہاں کوئی اس بچے کو یہ کہنے والا نہیں تھا کہ بیٹا تم نہیں کر سکتے، بیٹا تم یہ نہیں کر سکتے. تو وہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی کہنے والا نہیں تھا، اس نے کر دکھایا. تو الفاظ کی طاقت، الفاظ کی طاقت. جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یس یو کین ڈو اٹ، پلیز جاؤ کرو، ہمت کرو، تو وہ کر لیتا ہے. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کیسے ہوگا بھائی، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، رہنے دو، یہ بڑے بڑے کر کے جا چکے، کسی سے نہیں ہوا، تم سے کیا ہوگا. اس ٹائپ کی جو چیزیں آتی ہیں وہ آدمی کو نیچے ڈاؤن کر دیتی ہیں. تو یہ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتی ہوں. جس بچے کو بہت زیادہ یعنی کہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے، شاباش دی جاتی ہے، اس کو سراہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کر سکتے ہو، تو وہ کر لیتا ہے کچھ بھی. اور جس بچے کے بارے میں بار بار یہ کہا جائے کہ نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. اچھا خیر میں بہت دور چلی جاؤں گی. ایفرمیشن کی بات ہو رہی تھی. ایفرمیشن ایسے تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا لفظی جو میننگ ہے وہ ہے اعتراف کرنا، تسلیم کرنا، کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا. تو ایفرمیشن میں ہم بار بار ایک چیز کی تکرار کرتے ہیں، اور جب ہم وہ تکرار کرتے ہیں تو لفظ کی طاقت، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، بڑھ جاتی ہے. سب کو پتہ ہے. آپ وظائف میں ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کو ایک خاص تعداد میں پڑھتے ہیں، اس کی پوٹینسی، اس کی تاثیر، اس کی پاور بڑھ جاتی ہے. جب پاور بڑھتی ہے تو ہماری وائبریشن بڑھتی ہے، جب ہماری وائبریشن بڑھتی ہے تو ہماری وشز پوری ہوتی ہیں اور ہمارے اٹکے ہوئے کام پورے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لفظ کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی جو میننگ ہوتے ہیں وہی وائبریشن کو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں، جو بھی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہماری لائف میں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھی. اچھا ایک بہت مشہور بات ہے کہ اچھا سوچو، کیونکہ سوچ سے زندگی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے، کسی حد تک یہ بات صحیح ہے. آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کی زندگی میں اچھا، آپ اس اچھا عمل کریں گے اور آپ کی زندگی اچھی ہوگی. لیکن جناب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اچھا سوچنا اتنا آسان نہیں ہے. جب حالات خراب ہیں، چاروں طرف گڑبڑ ہو رہی ہے اور آپ خدا نہ کرے بہت شدید بیمار ہیں اور آپ کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں اور آپ کیا اچھا سوچوں، کیسے سوچیں گے؟ تو سوچ سے لڑنا بہت مشکل ہے. سوچ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ تو دن میں تقریباً جو ایک رف اندازے کے مطابق جو ہمیں لوگوں نے بتایا، تحقیق سے اور ریسرچ سے پتہ چلا کہ ایک دن میں ہمیں 60,000 تھاٹس آتے ہیں اور وہ پاپ اپ ہوتے رہتے ہیں سارا دن. تو ان کو کنٹرول کرنا اور اس طرح کے جو ہم چاہتے ہیں، جس طرح کی پازیٹیوٹی، اس طرح کے پازیٹیو خیال آئیں، یہ بہت مشکل ہے. اور ایک جنگ ہے، اس جنگ میں لوگ نہیں جیت پاتے صرف اس جملے کی وجہ سے کہ اچھا سوچو، اچھا سوچو، پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے. اوکے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے، اور وہ ہے پازیٹیو اسپیکنگ جو ہے نا، آپ کی اسپیکنگ پاور اگر وہ پازیٹیو ہو گئی تو وہ پاور آپ کی جو نا، آپ کی زندگی نہ صرف بلکہ آپ سے جڑے دوسرے لوگوں کی زندگیاں بھی بدل دیتی. تو اچھا اور پازیٹیو بولنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جب اب چونکہ چیزیں تو خراب ہو چکی، اب ایفرمیشن میں ہم یہ بولتے ہیں، جیسے کہ میں ایک مثال دیتی ہوں کہ آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو ہیپی. اب ہم بار بار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ کہ آئی ایم سو انرجیٹک، آئی ایم سکسیزفل، آئی ایم ریچ، آئی ایم یہ جو بھی، میں بہت خوش ہوں، میں بہت صحت مند ہوں، میں بہت خوش ہوں، میں بہت صحت مند ہوں. تو اندر سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ صحت مند نہیں ہیں. تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کے دل میں خیال آ سکتا ہے
کہ کیسے آپ اپنے آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہم بیمار ہیں، بستر پہ پڑے ہیں. تو یہ جو اچھا، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو میں اس میں جوڑ دوں گی، بعد میں بتاؤں گی آپ کو. تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یار ایسے تو نہیں ہے، غلط بات ہے، جھوٹ ہے، آپ تو بیمار ہیں، ہم تو بستر پہ پڑے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ میں صحت مند ہوں، میں صحت مند ہوں، میں صحت مند ہوں. کیا ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن، جب آپ بار بار کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کے سب کانشیس میں وہ چیز چلی جاتی ہے اور وہ ایک بلیو بن جاتا ہے، ایک عقیدہ، ایک پکا یقین بن جاتا ہے. جو الفاظ آپ کے اندر جاتے ہیں وہ ایک یقین اور ایک عقیدہ بن جاتے ہیں. اس لیے ایفرمیشن ہم بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ایفرمیشن کیا کریں. آپ اپنے آپ کو یقین دلا دیتے ہیں، اور جب بھی جیسے بھی آپ کو یقین آ جائے، جتنی دیر میں بھی، اتنی دیر میں کایا پلٹ جاتی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ واقعہ سنایا، اس واقعے میں کیا تھا کہ ہم ایک خاص کیفیت میں تھے ہم تینوں، اور ہمیں پتہ تھا کہ نہ لائٹ ہے ہمارے پاس اور نہ اے سی ہے، سرے سے ہے ہی نہیں، اور گرمی شدید ہے اور ہم سے برداشت نہیں ہوگا. اگر ہم دہائیاں دیتے، روتے، کہتے کہ کیا مصیبت ہے، یہ کمبخت کے اے سی والے، ان کا بیڑا غرق ہو، موسم بھی خراب، یہ تو کچھ نہیں ہونا تھا. تو چونکہ ہم لوگ تینوں اتفاق سے، ہم اور میرا بڑا بیٹا بھی، ہم چاروں، ہم نے کچھ کورسز کیے ہیں ساتھ میں مل کر، بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. تو یہ دو چھوٹے تو بہت میرے قابو میں ہیں، تو زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ہم نے فوراً جیسے میں نے کہنا شروع کیا تو ان دونوں نے میری بات کو سمجھ لیا کہ ہمیں کوئی بھی نیگیٹو جملہ اس وقت نہیں بولنا. تو اپنے آپ کو یقین دلایا 2-3 دفعہ ہی کہنے سے، چونکہ وہ پوری ایک کیفیت میں تھے، پھر غنودگی میں تھے، پھر یقین سا تھا، ٹھیک ہے، کہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا اور ہمیں بچنا تھا گرمی سے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو یقین دلا دیں، اسی وقت آپ کی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں. ایفرمیشن کرنا بہت ضروری ہے. ایفرمیشن کا مطلب ہے کسی ایک جملے کو ہم بار بار دہراتے ہیں، یا پھر ہم بہت سارے جملوں کو، جو ایک سیٹ ہوتا ہے جملوں کا، ان کو بار بار دہراتے ہیں. تو اس کی ایفرمیشن میں نے اس ویڈیو کے بعد آپ دیکھیں گے، ایک اور ویڈیو میں اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں، اس میں میں نے آپ کی سہولت کے لیے صحت کے حوالے سے ایفرمیشنز کچھ کر کے ڈال دی. اچھا، اب میں وہ شکرانے والی بات، گریٹیٹیوڈ والی بات بتاتی ہوں. میں نے اس میں یہ کام کیا کہ ایفرمیشن کے ساتھ ساتھ، یعنی پازیٹیو جملے ہیں اس میں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں گریٹیٹیوڈ کو شامل کر دیا. یعنی آپ اس میں شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ میری زندگی کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور تھینک یو تھینک یو تھینک یو. ٹھیک ہے، اس طرح آپ سر سے لے کے پیر تک اپنے تمام پارٹس آف باڈی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو جب آپ یہ سنتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں، آپ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے ویڈیو، آپ دوبارہ اس کو لگاتے ہیں. زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ ہیڈ فون لگا کے سنیں یا ہینڈ فری لگا لیں اور بستر پہ آرام سے لیٹ جائیں اور سنیں. تو وہ آپ کے اندر وہ جملے اتر جاتے ہیں، آپ کے سب کانشیس میں جا کر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور وہ آپ کا بلیو بن جاتا ہے کہ میرے سارے پارٹس آف باڈی بہترین حالت میں اور سب بہت اچھی ورکنگ میں ہیں اور میں صحت مند ہوں. کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، لیکن میں ابھی صحت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. سکسیس کے لیے، ریلیشن شپ کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ ایفرمیشن کر سکتے ہیں، پیسے کے لیے کر سکتے ہیں. تو یہ ہے ایفرمیشن. تو اس کا جواب جن خاتون نے پوچھا تھا کہ واٹ از ایفرمیشن، تو میں آپ کو اس کا جواب میرا خیال ہے مل گیا ہوگا. اچھا، الفاظ جو ہم بولتے ہیں اس میں بیٹھ کر آپ ایک دن اپنی ڈکشنری ترتیب دیجیے. جیسے کہ ہم نے جو سیکھا تھا اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ لفظ پرابلم ہمیں یوز نہیں کرنا. اچھا، ہوتا کیا ہے، جب میں ویڈیو بناتی ہوں میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے میرے ساتھ مل کے وہ کورس نہیں کیا ہے.
تو اس لیے میں نارمل لینگویج استعمال کرتی ہوں اور بار بار پرابلم کا بھی لفظ اکثر یوز کر لیتی ہوں. لیکن جو ہماری اپنی جو تعلیم جس طرح ہوئی ہے، جو ٹریننگ ہوئی ہے، اس میں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کو ایشو بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بجائے. اسی طرح سے جو بہت ہارش لفظ ہیں ان کو آپ سافٹ کر دیں. جو بہت خراب ہیں، گالیاں ہیں، خدا نہ کرے آپ کسی کو بہت برا کہنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کٹ کریں اپنے اندر. جو ڈکشنری آپ ترتیب دیں گے اس میں اچھے اور سافٹ لفظ استعمال کریں. تو یہ آہستہ آہستہ آپ اس کو ریپلیس کریں، ٹھیک ہے. جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور جب پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. اب میں ایک اور واقعہ مجھے اچانک یاد آیا. میری ایک دوست تھی، قریبی بہت ساتھی، ان کی ایک بیٹی ماشاءاللہ بڑی بچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، اور عجیب شرارتی موڈ میں جب وہ فارغ ہوتی پڑھ پڑھ کے تھک جاتی تو بستر پر لیٹے لیٹے نعرے سی لگاتی، کہتی تھی چلو چلو دبئی چلو. وہ دبئی چلو ایک دفعہ بہت مشہور ڈرامہ آیا تھا کافی بچپن میں میرے. تو وہ اس طرح بیٹھے بیٹھے جیسے نا دبئی چلو بھائی چلو چلو دبئی چلو اس طرح بولتی رہتی تھی. اس کی امی اس کو ڈانٹتی تھی کہ پاگل ہے کیا بول رہی ہے، ایسے ہی ٹائم پاس. تو جیسے ہی اس نے اپنا کمپلیٹ کی تعلیم، تو ابھی میرا خیال ہے کمپلیٹ بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی، ایگزام ہو گیا تھا یا رزلٹ نہیں آیا تھا، کچھ ایسی سچویشن تھی کہ اس کو ایک بہت اچھا پرپوزل آیا، انہوں نے یس کر دیا، انہوں نے اس کی منگنی کر دی. اور منگنی کے فوراً نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ ویک اس جو لڑکا تھا، جو بچہ تھا جس کا رشتہ آیا تھا، وہ اس کے لیے دبئی سے بہت اچھی آفر آئی. اور جناب اس نے کبھی اپلائی کیا ہوگا لیکن ابھی تو وہ جاب پہ تھا، لیکن جب اس کو بہت اچھی اپارچونیٹی ملی تو اس نے فوراً یس کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی شادی ہوئی، دبئی میں سیٹل ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ اس کی تو انٹینشن بھی نہیں تھی، اس کی انٹینشن تو مذاق کی تھی، وہ تو ایک بات بول رہی تھی، لیکن وہ اتنی اس بے خیالی میں اور یا اس کے اندر ایک ایفرٹ لیس تھی، وہ نا ایفرٹ لیس بول رہی تھی. تو اس نے وہ ہو گیا، وہ کریٹ ہو گیا، اس کی زندگی کی وہ ریئلٹی بن گئی، اور وہ دبئی میں ماشاءاللہ سیٹل ہے. اب تو بچے بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے الفاظ سب سے پہلے ٹھیک کر لیں. سوچ آپ کی بعد میں آئے گی. اکثر لوگ کہتے ہیں سوچ پہلے آتی ہے، لیکن جب جو مثالیں میں نے آپ کو دی آپ نے دیکھا اس میں سوچ کا تو ذکر نہیں ہے. پہلے آپ اپنے الفاظ ٹھیک کیجئے، ٹھیک ہے، اپنے الفاظ ٹھیک کریں، اپنے الفاظوں کو رد و بدل کریں، اس میں جو الفاظ نکالیں بعض اور بعض اس میں ایڈ کریں. جب کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے آپ کا، ایک دم زبردست مست مزہ آ رہا ہے، زندگی کا مزہ آ رہا ہے، زندگی جینے کا مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور خوش رہیں. تو خوش رہنا الگ سے ایک سبجیکٹ ہے. خوش رہنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جو آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں خوش رہنے کے، وہ کمال ہے. اس کے اوپر الگ ایک ویڈیو بنے گی. لیکن پازیٹیو بولنے سے اور پازیٹیو بات کرنے سے آپ کو جو بینیفٹ ملیں گے وہ آپ سب اپنی اپنی لائف میں خود ایکسپیرینس کریں گے. اور ضرور کیجیے گا آپ یہ کام. دیکھیے ویسے بھی یہ بہت بری بات ہے نا، ویسے بھی اگر آپ ریلیجن میں ہیں، کسی بھی ریلیجن کے فالوور ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ اچھی بات کہو. کوئی مذہب بھی آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ گالی دیں، برا کہیں، کسی سے لڑیں جھگڑیں، ٹھیک ہے. تو اچھی بات کہنا ایک صدقہ ہے، آپ اپنی عادت بنا لیں. ایک اور میرے پاس کمنٹ آیا کہ قبولیت کی خاص کوئی گھڑی ہوتی ہے، یقیناً میں اس کو ڈینائی نہیں کرتی، لیکن میں کہتی ہوں آپ اپنی پوری زندگی کو قبولیت کی زندگی بنا لیں. مزہ تو تب ہے نا، ایک گھڑی کا کیا کریں گے ہم، کہیں آگے پیچھے ہو جائے گی. آپ عادت ایسی بنا لیں کہ ہمیشہ ہمیشہ پازیٹیو بات کریں اور خوش رہیں، اور جو کوئی آپ سے سوال کرے، کوئی بات کرے، اس سے ہنس کر جواب دیں، اور اپنی زندگی میں یہ چیز ظاہر کریں کہ آپ بہت خوش ہیں. اگرچہ یہ غلط ہو جناب، اگرچہ یہ جھوٹ ہو، یہ غلط ہو، آپ خوش نہیں ہیں، لیکن ایسا آپ پریٹنڈ کریں، آپ ظاہر کریں، آپ اس کا اظہار کریں، آہستہ آہستہ یہ آپ کی زندگی کی ریئلٹی بن جائے گا.
یہ ایفرمیشن اتنی ضروری چیز ہے کہ جب آپ اس کو اپنائیں گے، جب آپ سنیں گے، بار بار بولیں گے، بار بار کہیں گے، تو یہ چیز آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ کبھی بھی 2-3 چیزیں آپ میری لکھ لیں ڈائری میں اور بار بار اس ویڈیو کو سنیں۔ کوئی بھی ویڈیو ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آتی، اس کو کئی دفعہ سنا کریں جس میں انفارمیشن ہو۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں تو زندگی آپ کی بدل جائے گی، جس میں سے ایک بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اپنے الفاظ پہ غور کرنا شروع کر دیں، اور اگر زندگی کو بدلنا ہے تو اپنے رویے، اپنی سوچ، اپنے الفاظ، ان سب چیزوں کو ایک چیک کریں اور دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے الفاظ بدلیں، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ الفاظ پازیٹیو کریں گے، آپ کی زندگی پازیٹیو ہو جائے گی۔ تو مہنگائی کے حوالے سے اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے میں پچھلے ویڈیو میں ایک فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی، اور وہ اسی لیے کر رہی تھی کہ آپ اگر ہم سب مل کر پر امید ہوں، اچھے جملے بولیں، اچھی بات کریں کہ سب اچھا ہوگا، اچھا ہونے والا ہے، بہت ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، ایوری تھنگ از ویری فائن، اور بہت جلد ہم سب ایک خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ خوشحالی ہمارے قریب آ گئی ہے، ہم خوشحال ہیں، آہستہ آہستہ سچ مچ خوشحالی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، یہ سماجی مسئلہ ہے، لوگوں کو بتائیے، ایجوکیٹ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ رزق کے دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، اسی طرح سے میرا یہ ایمان ہے کہ کانوں کا بھی رزق ہوتا ہے۔ جی جناب، کانوں کا رزق ہوتا ہے۔ یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ آپ کے حصے کا رزق ہے، آپ کے کانوں کا رزق ہے جو میرے توسط سے آپ تک پہنچ رہا ہے، اور اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ تو آپ اپنے کانوں کا رزق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ پازیٹیو جملے بولنے سے زندگی میں پازیٹیو تبدیلیاں آ سکتی ہیں، آتی ہیں، آپ کی زندگی میں بھی آئیں گی۔ آپ ایکسپیرینس کریں گے، مجھے کمنٹس کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کون سی چیزیں آپ نے چینج کی اور زندگی میں آپ کے کیا چینجنگ آئی۔ دوسری ویڈیو میں اس کے ساتھ ہی اپلوڈ کر رہی ہوں، صحت کے لیے ایفرمیشن۔ وہ ویڈیو مختصر سی ہے لیکن آپ اس کو ریپیٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جتنا زیادہ آپ ٹائم اس میں دے سکتے ہیں، میں نے احتیاطاً یہ کہا ہے کہ دن میں کم از کم ایک بار سنیں، یعنی لازمی سنیں، لیکن اگر آپ صبح شام 2 مرتبہ سنیں اور اس کو 5 دفعہ 10 دفعہ سنیں تو یہ اعتماد اور یہ یقین اور یہ عقیدہ آپ کے اندر بیٹھ جائے گا کہ آپ 100% صحت مند ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آپ آغاز کیجئے، زندگی کو بدل ڈالیے اور ایفرمیشن سنیے۔ اس کے بعد میں دوسری بھی ڈالوں گی اور ڈالتی ہی چلی جاؤں گی بہت ساری چیزوں پر، اور آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ۔